أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات باسم محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماہ مبارک رمضان، مبارک ایام اور مبارک راتیں پر از شادابیت روح اور معنویت. عام طور پر یہ بشر اور یہ انسان ولو ظاہری طور پر اپنے آپ کو دیندار کہلواتا ہے، مذہبی کہلواتا ہے، ظاہری طور پر مختلف عبادتوں کو اور فرائض الہیہ کو انجام دیتا ہے، مگر یہ سارے کے سارے افعال اور حرکات و سکنات اکثر اوقات ظاہر پر مبنی ہوتے ہیں. لہذا جن احکام کا تعلق، جن فرائض کا تعلق بدن سے نہیں، جسم سے نہیں، اور خاص الخاص ان کا تعلق روح سے ہے اور معنویت سے اور قلب سے، نتیجتاً یہ انسان اس قسم کے اعمال سے، ان قسم کی جو ہے حرکات و سکنات سے اس چاشنی کا احساس نہیں کرتا، اس لذت کو محسوس نہیں کرتا کہ جو ہونا چاہیے. بسا اوقات میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور اگر سوال نہیں بھی کرتے ہیں تو تھوڑی سی توجہ ہونے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کا ذائقہ محسوس نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں مگر روزے کی لذت سے محروم ہیں، ظاہری طور پر نماز کے بعد تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو مرکب ہے اللہ کی کبریائی پر، اس کی حمد و ثنا پر اور اس کی نسبت تشکر کے حوالے سے. لیکن اس کبریائی کو اور اس حمد و ثنا کو اور اس شکر خداوندی کو اگر جمع کیا جائے = جو ہے مجھے اور آپ کو جو چیز ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح عنایت ہے رسول اسلام کی جناب سیدہ کو، اور جناب سیدہ نے تذکرہ کیا تھا، اے بابا جان
ہمیں کسی خدمت گزار کی ضرورت ہے اور کام زیادہ ہے، تو رسول اسلام نے جو ہے اپنی جو ہے بیٹی سے جو ہے یہی کہا اس سے بہتر جو ہے کوئی اہتمام کر دوں تاکہ تم خدمت گزاری سے خدمت گزار کے فارغ ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پیش نہ آئے، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو رسول اسلام نے اس تسبیح کو جو ہے عنایت کیا۔ اب قابل غور یہ ہے کجا ظاہری خدمت گزار کہ جو روزانہ جو ہے صبح اور شام میری اور آپ کی خدمت پر معمول ہے، مختلف کاموں کو انجام دینے کے، اور کجا یہ تسبیح کہ بظاہر نہ خدمت گزار ہے نہ خدمت گزاری۔ رسول اسلام وہ ذات ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو کلام ادا کرنے والا کلام ادا نہیں کرتا مگر خدا کلام ادا کرتا ہے، وہ صادق نہ ہو اور سچا نہ ہو اور حقیقت پر مبنی نہ ہو؟ اگر مجھ جیسے انسان کو وہاں پر نہ خدمت گزار دکھائی دیتا ہے نہ خدمت گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر بصارت تو ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ بصارت کہتے ہیں ظاہری دید کو اور بصیرت کہتے ہیں باطنی دید کو۔ خدا یہی کہتا ہے قرآن مجید میں، ہم سب سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، صرف ریمائنڈر ہے کہ جو اس دنیا میں بینا ہوگا وہ اس دنیا میں بینا ہوگا، جو اس دنیا میں نابینا اس دنیا میں نابینا۔ کل عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان تنگ تنگ رابطہ ہے، شاید یہ بھی کم لطفی ہے ترجمے کے لحاظ سے اور معنی کو منتقل کرنے کے لحاظ سے۔ تو کل دوسرا معنی ہم نے عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک باطن۔ اگر جو ہے آخرت کے ظاہر کو دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا ہے، دنیا کے باطن کو دیکھنا چاہتے ہو اور جاننا تو آخرت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں جدائی نہیں۔ یہ مجھ جیسا انسان ہے کہ دنیا کو دنیا کہتا ہے اور آخرت کو آخرت۔ مولانا اسی طریقے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہی مشکل ہے، دنیا کو دنیا کہنے والا آخرت کو آخرت کہنے کے مقابلے پر جدائی محسوس کرتا ہے، سپریشن ہے، جبکہ جو ہے علیحدہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ یہی میرا اور آپ کا جسہ اور آپ کے اور ہمارے جسم جو ہیں ہرگز ایسا نہیں کہ ہماری روح سے علیحدہ ہو۔ فرق فقط اتنا ہے، بہت غور سے سنیے گا، لذیذ ہے اور چاشنی آور ہے۔ فرق فقط اتنا ہے جسم میں اور روح میں، جبکہ ایک ہی ہے۔ ایک معمولی سا فرق ہے کہ جو فرق ہے، لفظ ہم اردو ادبیات میں استعمال کرتے ہیں اگرچہ فارسی زبان کا ہے، کیونکہ اردو زبان لشکری زبان ہے، عربی الفاظ بھی ہیں، پرشین الفاظ بھی ہیں، اس میں ٹرکش الفاظ بھی اس میں ہیں، اور وہ لفظ ہیں سوار اور سواری۔ آپ میں سے جو ایران جاتے رہتے ہوں گے یا گئے ہوں گے، تو بلا محالہ جو ہے واسطہ پڑتا ہے، مجبوراً انسان کسی کی سنتا ہے اور اپنی جانب سے مجبوراً کچھ کہتا ہے۔ ایک ہے لفظ سوار، دوسرا ہے سواری۔ کیا فرق ہے؟ سواری ہم اپنی زبان میں کہیں گاڑی،
سوار یعنی پیسنجر، جسم انسانی جو ہے وہ سواری ہے، اور روح انسان سوار ہے۔ ظاہری مادی دنیا کے لحاظ سے اور روحانی دنیا کے لحاظ سے۔ اسی گاڑی کی نسبت جو ہے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اور اس ڈرائیور کے علاوہ ایک شخص اور ہوتا ہے جو سوار ہوتا ہے۔ یعنی تین چیزیں ہیں، بہت غور سے سنیے، یہ بھی لطیف ہے۔ گاڑی چلانے والا ڈرائیور، گاڑی یعنی سواری، پیسنجر یعنی سوار، یہاں تین چیزیں نظر آتی ہیں عام طور پر۔ لیکن اگر جو ہے خصوصی طور پر دیکھا جائے، جس کی اپنی گاڑی ہے تو گاڑی ہے سواری، اور وہ چلانے والا خود سوار ہے اور چلانے والا۔ روحانی دنیا کا یہی عالم ہے۔ اے عزیز انسان، جانتا ہے تو اپنی حقیقت کو؟ میں نے تیرے جسم کو سواری قرار دیا ہے اور تیری روح کو سوار۔ تیسری کوئی چیز نہیں۔ خبر اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ اس سواری کو تیرے ہینڈ اوور کیا ہے، تو ہی ڈرائیور ہے اور تو ہی سوار۔ کہا بارے سمجھ میں نہیں آیا، کہا بڑی احتیاط کے ساتھ سواری کو چلانا۔ جتنی بھی شرائط ہیں ان شرائط کو مد نظر رکھ کر، کنڈیشنز اگر تیرے مد نظر ہیں اور اس کو فالو کیا، تو میں تجھے جو ہے ضمانت دیتا ہوں جو تیرا خالق ہو، تو اپنی منزل کو جو ہے پہنچ کر رہے گا۔ باللہ واقعاً ایسا ہی ہے؟ کہا مگر سورہ بقرہ کو جو ہے تو نے نہیں پڑھا؟ کہا سورہ بقرہ تو بہت لمبا چوڑا ہے۔ کہا روزانہ تیرے درمیان ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو خود بھی تو پڑھتا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا باراللہ یہ تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ کون سی شرائط، کون سی کنڈیشن، کون سی سواری، کون سا سوار، کون سا ڈرائیور؟ کہا یہی مشکل ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا دوبارہ پڑھ اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میں نے ساری شرائط تو بیان کر دی۔ کہا اگر اسے فالو کرے گا تو ان بٹوین انا للہ اور انا الیہ راجعون کے درمیان جو تیری یہ ظاہری لائف ہے پراپر انداز میں بسر ہوگی۔ کہا نہیں سمجھ میں آئی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہر بات فرمان ہے۔ صاحب اسفار مولا صدرہ جو ہے اپنی کتاب اسفار کی جو بلند و بالا ہے اس کے مقدمے میں اس روایت کو جو ہے کوٹ کرتے ہیں، اور بہت غور سے سنیے، لذیذ ہے، چاشنی آور ہے اور نتیجہ بخش۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ امرأن علم من عین فی عین الی عین۔ تمام۔ مولا کیا فرمایا آپ نے؟ کہ بہت ہی سادہ اور سیدھا جملہ ہے، اور مطلب کہ خدا کی رحمت ہو ایسے انسان پر، چاہے وہ مرد کی صورت میں ہو چاہے عورت کی صورت میں۔ کہ کس پر؟ کہ جو تین سوالوں کے جوابات کو بخوبی جانتا ہو۔ رحم اللہ عمران، عربی زبان عمران سلیس اردو زبان میں کنورٹ کریں یعنی انسان، اور انسان چاہے مرد چاہے عورت۔ رحم اللہ عمران علم من عین، سب سے پہلا سوال کہاں سے آیا ہے؟ اس کی آمد کہاں سے ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے؟ اس کی نشأت کہاں سے ہے؟ منشا کیا ہے اس کا؟
دوسرا سوال فی عین کہاں پر آیا ہے اور کس لیے آیا ہے. تیسرا سوال کیونکہ رکنا نہیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. الی عین کہاں جانا ہے. اور آخر نزدن ہم اپنی زندگی کو خوش وقت قرار دینا چاہتے ہیں اور خوش بختی میں اور خوش وقتی میں فرق ہے مگر دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. تو ایک کام کریں روزانہ کا معمول ہے ہمارا کیونکہ جو ہے روزانہ کے علاوہ دوسرا دن ہے ہی نہیں. کام والا نا دوسرا دن نہیں ہے. کل کا انتظار کر رہے ہیں کہ تیسرا روزہ ہوگا. یہاں تک کہ جو ہے اکثر لوگوں کو عید کا انتظار ہے یعنی پورے مہینے کا انتظار ہے. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں میرے اور کیونکہ معرفت کی نشست ہے حتماً سنا ہوگا صرف دوبارہ عرض کر دیں ریمائنڈر ہے کہ انسان کے پاس ایک ہی دن ہے جو گزر گیا سو گزر گیا اس پر رونے کی ضرورت نہیں مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اگر کل پر رونے والا انسان آج کی نسبت اہتمام کرتا ہے اس رونے کے ذریعے سے توبہ لہو تو اس کے لیے جو ہے موٹیویشن ہے اس کے لیے حرکت ہے. لیکن کل جو گزر گیا سو گزر گیا اس پر افسوس کی ضرورت نہیں. نہج البلاغہ سے عرض کر رہے ہیں اپنی زبان میں آنے والا دن کس نے دیکھا ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے. بس اے عزیز انسان تیرے پاس ایک ہی دن ہے. اس ایک دن میں جو کچھ کرنا ہے سو کر لے. تو ہے ایک دن کا. اور یہیں سے استفادہ مولا کائنات نے جو ہے جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے عزیز انسان اے عبد خدا خدا نے تجھے چست قرار دیا ہے سست نہیں. کل کی نسبت گریہ کرے گا تو سستی کا مظاہرہ ہے. آنے والے دن کا انتظار کرے گا تو سستی در سستی ہے. بس مولا کیا کہنا چاہے کہا مولا کہہ چکے چستی چستی اور چستی. جب بات آئی ہے تو سنتے جائیے کیونکہ موضوع بھی یہی ہے ہمارا. دعائے ابو حمزہ صومالی لمبی چوڑی دعا ہے سحر کے اوقات میں پڑھی جانے والی اور بعض اہل دل نے اس دعا کو کشکول سے تعبیر کیا ہے. کشکول کو کشکول کیوں کہتے ہیں جو گداگر مانگنے والا کشکول رکھ کر سامنے بیٹھا ہوتا ہے. کشکول نام ہے ایک مطلب کا یعنی اس میں با مسمہ ہونا چاہیے اس کو. تو اس میں با مسمہ کب ہوتا ہے کوئی اگر کوئی والدین اپنے بچے کا نام رکھیں عبداللہ اور وہاں ذرہ برابر بندگی نہ دکھائی دے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ نام کا تو عبداللہ ہے لیکن کام کا عبداللہ نہیں ہے. کشکول کیوں کشکول اس لیے کہ جو ہے اگر تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں ڈکشنری وائز تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کشکول کو کشکول اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں پیسے ہوتے ہیں لیکن پیسے مختلف اسٹائل کے ہوتے ہیں. کبھی نوٹ کی صورت میں کبھی سکوں کی صورت میں اور کبھی چلتے پھرتے بچے اس میں کنکر بھی ڈال دیتے ہیں. انواع و اقسام کی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. اگر واقعاً گداگر ہے اور نابینا بھی ہے تو اس کشکول میں پڑنے والی چیز اس کی آواز اس کے کان تک پہنچتی نہیں وہ خوشحال ہوتا ہے کہ میرا خزانہ پر ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. دعائے ابو حمزہ صومالی کشکول ہے لیکن ایک چیز کا جو ہے اس میں ہم ملاحظہ کریں مائنس ہے.
وہ کنکر نہیں ہے، اس میں ساری کی ساری جواہرات ہیں. لیکن یہ جواہرات جو ہیں مادیت سے تعلق رکھنے والے نہیں، معنویت سے تعلق رکھنے والے. اگرچہ پوری دعائے ابو حمزہ صومالی کو روزانہ نہ پڑھیں، روزانہ 1-2 سینٹنس اس کے مناجاتی فقرے وہ پڑھ لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پر جو ہے انقطاع اللہ بھی ہے، اور جو ہے انقطاع اللہ تک پہنچنے والی چیزیں بھی ہیں، یعنی وہ وسائل بھی ہیں، اور ان وسائل کا تعلق بظاہر اس دنیا سے بھی ہے. مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، دعا ابو حمزہ صومالی کو جو ہے تشریح نہیں کرنا، صرف اتنا ہی کافی ہے. مختلف جو ہے چیزیں اپنے اپنے ذائقے کے لحاظ سے دعا ابو حمزہ صومالی کے اندر موجود ہے. اینڈ آف دعا ابو حمزہ صومالی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. تمام، کیونکہ سستی اور چستی کی گفتگو چل رہی ہے کہ خدا نے جو ہے اس انسان کو چست قرار دیا ہے، نہ سست. مولا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گفتگو ہماری چلی، 3 سوالوں کے جواب انسان پر رحمت خدا کو برساتے ہیں اور نازل کرتے ہیں، اور یہیں سے ہماری گفتگو چلی کہ انسان آیا کس لیے ہے، کہاں جانا ہے اور کہاں سے آیا ہے. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ چوتھے امام ہمارے جو ہے سید سجاد علیہ الصلوۃ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. بہت ہی لذیذ ہے. بارالہ میں تجھ سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں اے میرے بندے، کس چیز کی نسبت ہے؟ کسستی سے اور ناتوانی سے. من الکسل یعنی سستی، فشل یعنی ناتوانی، انسان ڈھیر ہو جائے، جبکہ جو ہے پوٹینشلی طور پر انسان کے اندر پاور موجود ہے، حرکت موجود ہے، صرف ارادے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو حرکت کرنے کے لحاظ سے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کے انداز میں اور مناجات کے انداز میں. اگرچہ دعا میں اور مناجات میں فرق ہے، لیکن بسا اوقات لفظ دعا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے جو ہے سمجھایا جاتا ہے مناجات کے ذریعے سے. گفتگو کے دوران اگر جو ہے کوئی مطلب آیا تو انشاءاللہ آپ کو منتقل کریں گے. لیکن فی الحال مولا کیا فرماتے ہیں؟ کھا بارالہ تو نے مجھے چست خلق کیا ہے، مگر بظاہر سستی نے مجھ پر غلبہ کیا ہے. بندہ اور سست ممکن نہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، یعنی خدا سے مولا جو ہے تقاضا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کل عرض ہوا دعا تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی، دوسرے الفاظ میں نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ تعلیم بھی ہے یعنی معلم بھی ہے، تربیت بھی ہے یعنی مربی بھی ہے. خود اس کے ڈیپ میں جائیں کہ تعلیم کا روٹ ورڈ علم ہے اور مربی کا روٹ ورڈ رب ہے. ہمیں اس پر رکنا نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والفشل. بارالہ یہ بندہ تجھ سے پناہ چاہتا ہے. ہاں کس چیز کی نسبت؟ کہ وہ منفی عنصر کہ جو سستی کے نام سے ہے، جبکہ تو نے مجھے سست نہیں چست قرار دیا ہے. واقعاً ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. یہاں پر اس مطلب کو روکتے ہیں اور چلتے ہیں دوبارہ اسی مطلب کی طرف. مولا کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ امرعن علم من عین فی عین الی عین. کہ جس نے جو ہے 3 سوالوں کے جوابات کو آمادہ کیا، میں علی گارنٹی دیتا ہوں خدا کی رحمت کا شامیانہ اس کے سر پر ہے. اے مولا آپ یہ بھی بتلا دیجئے کہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے، دوسرے سوال کا جواب کیا ہے اور تیسرے سوال کا جواب کیا ہے. مولا بھی ہنس دیں گے اور مسکرا دیں گے. کہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، تجھے اتنا بھی اندازہ نہیں.
خدا نے ان تینوں سوال کے جوابات کو بار بار مختلف انداز سے بیان کیا ہے، کبھی صراحتاً اور کبھی غیر صریح انداز میں۔ صرف تجھ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، 2 مرتبہ ایز اٹ از خدا نے بیان کیا ہے۔ کہا عزیز انسان میں تیری مثال دوں؟ کہا کس چیز کے حوالے سے؟ جانتا ہے تو کس قسم کا انسان ہے؟ تیری مثال اس انسان کی مثال ہے کہ جس کے پاس خزانہ ہے، بہت غور سے سنیے، اس نے اس خزانے کو جو ہے مقفل کیا ہے اور اس کی چابی اپنی جیب میں رکھ کر بھول گیا ہے۔ وہ انسان کے جو خزانے دار ہو اور صاحب خزانہ اور سرمایہ، قفل بھی اس نے ہی لگایا ہے، نتیجتاً کنجی اس کے ہاتھ میں ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ بسا اوقات چابی کو یاد رکھتا ہے اور بسا اوقات بھول جاتا ہے۔ چابی جیب میں ہے مولانا کی، لاک لگا کر بھول گئے ہیں، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز، کہا جہاں ذرا سا سوچ لیجئے کہاں رکھی تھی آپ نے؟ کہ نہیں معلوم، گم کر دیا آپ لوگوں نے، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر۔ گھر والوں کی توجہ گئی ایک مرتبہ ہماری جیب پر، کہا ذرا جیب کو بھی ٹٹول لیں۔ اب جو جیب کو ٹٹولنا شروع کیا تو کنجی وہاں پر تھی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا، نقل قول کر رہے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، یا پھر تمہارے جو ہے دل مقفل ہے؟ کس نے لوگ لگایا ہے؟ بارلا میں نے تو نہیں لگایا۔ کہا دوبارہ پڑھے اس آیت کو، کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے یا پھر تمہارے دل مقفل ہیں؟ تیسری مرتبہ پڑھا۔ اب کچھ سمجھ میں آئے گا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم نے جو ہے تدبر سے ہاتھ اٹھا لیا، جبکہ جانتا ہے کہ غور کے بغیر کوئی چیز نہیں، اور وہ غور تیری جیب میں ہے اور تو بھول گیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ رحم اللہ علم من عین فی عین الی عین کے جوابات تجھ سے غافل ہیں اور تو غافل ہے ان سے۔ کہا مولانا پہلے نہ بجھوائیں، پہلے سوال کا جواب معلوم ہے اور آخری سوال کا جواب بھی روزانہ کا جو ہے حساب و کتاب ہے میرا اور آپ کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہم نے کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 2 سوال کے جواب تو پیش نظر ہیں، سامنے کے ہیں، بیچ کا سوال باقی رہ گیا کس لیے آیا ہے؟ اس کی نسبت بھی ہم آیہ کریمہ جو ہے منبروں سے سنتے ہیں ذاکران اہل بیت سے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ آغاز اللہ، انتہا اللہ، خوب انڈرسٹوڈ ہے، ان بٹوین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ بس کامیاب انسان وہ ہے بقول مولا کے کا ایک ہی دن ہے آپ کے پاس۔ جب ایک ہی دن ہے آپ کے پاس تو کامیابی جو ہے آپ کی ہونی چاہیے، لیکن کہ جس طرح سے جو ہے معصومین کا فرمان ہے بشرطہا و شروطہا، کا وہ شرط کیا ہے؟ کا وہ شرط توجہ اور توجہ۔ یہ ایک مطلب، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس کے ذریعے میں، لیکن مجھے اور آپ کو جو ہے دعا کی جو ہے نسبت جو ہے تھوڑا سا توجہ کرنا ہوگا کہ کل عرض ہوا اور آج بھی تھوڑا سا ہنٹ جو ہے میں نے دیا کہ دعا تعلیم ہے اور تربیت، لیکن عزیزان من اس تعلیم کو اور تربیت کو اسلام کے دامن میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یقین کریں کوئی دوسرا مسلک، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا مذہب جو ہے اس اہمیت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی کیا کہا؟ دعا حقیقت انسان کا تعارف کرواتی ہے۔
بہت کچھ چھوڑ دیا ہم نے. کب وہ کیسے؟ کا دعا کے ذریعے سے انسان جو ہے عرفان کی منزل پر پہنچتا ہے. کب وہ کیسے؟ کل عرض ہوا تھا دوران گفتگو، سورہ اخلاص کی ایک آیت کافی وافی اور شافی ہے اس دعا کی حقیقت کو جاننے کے لیے. اللہ الصمد. لیکن جب دعا کے لیے انسان ہاتھ اٹھاتا نہیں، خود اپنی نسبت جو ہے عرفان کی منزل پر پہنچتا نہیں، اور جیسے ہی اپنی نسبت عرفان کی منزل پر پہنچتا نہیں، اپنے رب کی نسبت جو ہے عرفان کی منزل پر پہنچتا ہے. آسان کیے دیتے ہیں. سب کے جو ہے اذہان اس حوالے سے مستحضر ہے. وہ کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، اتنے حافظ ہیں، اگر گہری نیند بھی سو رہے ہوں اور اگر آدھا کلام ادا کیا جائے کہ جناب من عرف نفسہ، اس کے بعد کیا ہے؟ عرف ربہ. کہ اب سونے دو، ہم نے پورا کر دیا کلام. معنی کیا ہے اس کے؟ معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اپنی عاجزی کی نسبت عارف ہو جائے تو اپنے خدا کی نسبت جو ہے بے نیاز ہونے کے حوالے سے عارف ہو جائے گا. غور سے سنیے گا. دعا کی شرائطوں میں سے ایک شرط یہی ہے، عمدہ ترین، ٹاپ آف دی لسٹ. کہ انسان عزیز جانتا ہے تیری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، کہ تو اپنے آپ کو مستقل مزاج حساب کرتا ہے، تو اپنے آپ کو مستقل حساب کرتا ہے. مستقل یعنی کیا؟ کہ تو نظر انداز کرتا ہے اپنی نیاز مندی کو اور میری جو ہے بے نیازی کو. تو سمجھتا ہے کہ سارے کام تو اپنے آپ سے جو ہے انجام دے سکتا ہے، اور اب تک جتنے دیے ہیں قال اور اونچا کرتا ہے میں. لیکن یاد رکھ، جب تک تو جو ہے اپنی نسبت، بہت توجہ کیجیے گا، نیاز مندی کا احساس نہ کر، اس وقت تک جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا نہیں، دعا تیری مستجاب نہیں ہوگی. ان تمام روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کنکلوڈ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزیز من، دعا کو اگر بلند کرنا ہے اور پہنچانا ہے رب کی بارگاہ میں، تو اپنے آپ کو کچھ حساب نہ کر، کچھ بھی تو نہیں. کہ جیسے ہی کچھ حساب کرے گا وہاں جو ہے کچھ بھی نہیں. اگر چاہتا ہے کچھ ہونا تو پھر جو ہے اپنے آپ کو ناچیز حساب کر. اب غور سے سنیے گا، یہ ہمارے الفاظ تھے اردو زبان میں ٹوٹے پھوٹے. قرآن کی دہلیز پر چلتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 22 کو ملاحظہ کریں. بہت ہی عمدہ تمثیل پیش کی ہے خداوند عالم نے. خداوند عالم جو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 22 کے اندر یہ کہتا ہے، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک جرین بہم بریح طیبہ وفرحوا بہا. اور اس کے بعد خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ اتنے حصے کو تھوڑا سا جو ہے پہلا حصہ. خدا یہ کہتا ہے کہ جانتے ہو میری ذات کیسی ذات ہے؟ بہت غور سے سنیے گا. کبار الہا خود ہی تعارف کروا. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ جو تمہیں جو ہے سیر عطا کرتی ہے اور آسان کیے دیتے ہیں. سفر کے طریقے کو بیان کرتی ہے اور کہاں پر سفر کرنا ہے اور کس طرح سے اس کی نسبت تمہیں گائیڈنس فراہم کرتی ہے. بہرحال سمجھ میں نہیں آئی کہاں مجھے سیر کرنا چاہیے اور کہاں نہیں، کہ ہر جگہ پر تو سیر کر سکتا ہے. فی البر والبحر، زمینوں میں اور دریاؤں میں. حتی اذا کنتم فی الفلک،
اور جب تو دریا کا سفر کرتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، بڑی جو ہے پرکشش جو ہے تمثیل پیش کی خداوند عالم نے، کہ جب تو دریا کا سفر کرتا ہے تو جانتا ہے کیا کرتا ہوں میں، کشتی کو سپورٹ دیتا ہوں میں، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ، پاک و پاکیزہ اور طیب ہواؤں کو چلاتا ہوں، اور وہ ہٹ کرتی ہیں اور پش کرتی ہیں تمہاری کشتی کو، ہاں وہ کشتی حرکت میں آتی ہے، اور تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کیفیت کو بھی خدا نے بیان کیا ہے، وَفَرِحُوا بِهَا، کہ تم خوشحال ہو جاتے ہو، کہ ماشاء اللہ ہم نے سفر کیا، اور وہ بھی دریا کا سفر، کیا خوب کشتی کو ہم نے قرار دیا، کیا خوب انداز میں اس کو متحرک کیا ہم نے، وَفَرِحُوا بِهَا، اور تم خوشحال ہو جاتے ہو، کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ اس کے فوراً بعد جو ہے ایک ہوا چلتی ہے ہماری جانب سے، ریحٌ عاصف، ریح طیبہ نہیں ہے، کا طوفانی ہوا چلتی ہے، جب طوفانی ہوا چلتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور وہ ری جو ہے یعنی وہ ہوا طوفانی جب چلتی ہے تو ہمراہ جو ہے اس کے چاروں جانب سے جو ہے موجیں جو ہیں سراگیر ہوتی ہے اس کشتی کے اطراف میں، وَظَنُّوا بِهَا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور گمان کرتے ہیں کہ کشتی اب ہماری گھر گئی ہے طوفان میں، جب جو ہے جیسے ہی یہ گمان ہوتا نہیں، یہ گمان یہاں پر جو ہے یقین کے معنی میں کہ اب کوئی جو ہے چارہ نہیں، کوئی بھی تو چارہ نہیں، اگر چارہ ہے تو وہی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ خلوص کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، دینی فطرت کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب دینی فطرت کے ساتھ پکارتے ہیں تو ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ عجیب ہے، تمام ہو گئی آیت کا، جیسے ہی جو ہے اس کشتی پر جو ہے سوار ہوتے نہیں، کشتی جو ہے آگے کو بڑھتی ہے، یہ اپنا کالر اونچا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، کوئی خدا ودا نہیں، اور جیسے ہی بھنور میں پھنستی نہیں، اداس اداس اور اداسی، اور اداسی اس حد تک کہ یہ اداسی اسے اپنی فطرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہی رکیں گے، سورہ روم کی آیت نمبر 30، اور ہمیں یقین ہے آپ میں سے ہر ایک جو ہے اس آیت کی نسبت آشنا ہے۔ کل عرض ہوا تھا حافظ ہیں مجھ جیسا انسان مگر حازم نہیں، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بہت ہی عمدہ، بہت ہی پرکشش، معنی خیز آیت ہے یہ، ایک ہی آیت کافی وافی شافی ہے پورے قرآن کی، انسان کو اپنی حقیقت کی نسبت آشنا ہونے کے لیے۔ دعا کی نسبت گفتگو ہو رہی ہے نا ہماری، سورہ یونس کی آیت نمبر 22 عرض ہوئی آپ کے سامنے، ابھی پوری تفسیر و تشریح عرض نہیں ہوئی لیکن مفہوم منتقل ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ فطرت کی طرف یہ انسان جب آتا ہے گمراہ انسان، تو جز فطرت کی دہلیز پر آنے کے وہ خدا کے علاوہ اور خالق کے علاوہ کسی کو جو ہے پکارتا ہی نہیں۔ کہا کیوں ایسا ہے؟ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے نا، قرآن سے ہی دریافت کرتے ہیں باراللہ ایسا کیوں ہے؟ تو نے خود ہی سورہ یونس میں کہا یہ اپنے کالر اونچا کرتے ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، یہ خوشحال ہوتے ہیں اپنے تئیں کہ یہ ان کا اپنا کمال ہے، یعنی یہ نیاز مند نہیں ہے، بے نیاز حساب کر رہے ہیں، مستقل۔ لیکن میں بتلاتا ہوں
کہا عزیز خطیب تو خود بھی جان اور انہیں بھی بتلا. بارلا کیا؟ فاقم وجہک للدین حنیفہ. کہا حبیب اپنے چہرے کو حقیقت کی طرف موڑ لو. یعنی کیا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہیں رکیں گے. یہ فطرت کیا ہے؟ میں اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نیچر، طبیعت. لیکن آئیے جو ہے تھوڑا سا جو ہے علمی گفتگو بھی کر لیں، ہلکی سی. نیچر دو قسم کی ہے، طبیعت دو قسم کی ہے. ایک طبیعت اولا ہے، ایک طبیعت ثانویہ ہے، سیکنڈ نیچر. ایک جو ہے بالکل فرسٹ اور انیشیلی بیسیکلی، کہ جو ہماری ذات کے ساتھ جو ہے، میں اور آپ یہ کہتے ضرور ہیں اردو زبان کے اندر تھوڑی سی جو ہے کمی ہے مفہوم کو منتقل کرنے کے لحاظ سے. کا طبیعت اولا انسان کے ساتھ پیوست ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ پیوست کا لفظ بتلاتا ہے کہ طبیعت اوپر سے آئی ہے، پیسٹ ہوئی ہے، پیسٹ نہیں ہوتی. میری اور آپ کی ایک طبیعت ہے، طبیعت اولا، کہ جس کو کہا جاتا ہے طبیعت خداوندی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کہا عزیز انسان جانتا ہے تیری نیچر کیا ہے؟ کہا بارلا بے خبر، تو خالق ہے. کہا تیری نیچر میں اور میری نیچر میں کوئی فرق نہیں. یہیں رکیے گا، لطیف ہے. سیر اللہ و سیر فی اللہ. دعا یعنی کیا؟ کہ سفر کرو اللہ کی جانب اس وسیلے کے ذریعے سے. جبکہ یاد رکھیے گا وسیلے میں اور ہدف میں فرق ہے. وسیلہ پھر وسیلہ ہوتا ہے، ہدف پھر ہدف ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب بات آئیے سنتے چاہیے، دعا وسیلہ ضرور ہے لیکن دعا ہدف ہے. میں اور آپ روٹی، چاول، آٹا یہ مانگتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تجھے مانگنے کی. کل عرض ہوا تھا کہ جب میں نے یہ جسہ دیا ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے اہتمام کیا ہوا ہے. کہ دعا سے منظور اور مراد یہ نہیں جو تیرا کانسیپٹ ہے. دعا سے مراد فطرت ہے. تو نے اپنی فطرت کو پہچانا ہے. کبار اللہ فطرت کیا ہے؟ کہ تیری فطرت اولا. کہ فطرت اولا یہ ہے کہ تو نیاز مند ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب غور سے سنیے گا، لذیذ ہے اور بڑے حوصلے سے سنیے گا. جب خدا یہ کہتا ہے کہ میری نیچر میں اور تیری نیچر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو میں خالق اور تو مخلوق. ہاں اچھا، اس کی نیچر کو دیکھتے ہیں. خدا نے پورے قرآن مجید میں اپنی نیچر کا تعارف کروایا ہے. کس طرح سے تعارف کروایا؟ انا الحکیم، انا السمیع، انا البصیر، انا الرحیم، انا الرحمن الی آخر. جتنے بھی اسماء حسنہ الہیہ ہیں کہ جو کامنلی معروف ہیں اور نون ہیں وہ ہے 99. لیکن پورے قرآن مجید میں جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ 99 سے بھی نام زیادہ ہیں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ 99 نام ہے. خدا کی نیچر یعنی یہی اوصاف اور یہی اسما. وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے. خدا اس آیہ کریمہ میں کیا کہتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. چینجیبل نہیں ہے یہ فطرت. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ انا الرحمن انت ایز الرحمن. جذباتی گفتگو نہیں ہے، نہ احساساتی گفتگو. ماہ رمضان جو ہے ایک اسپیشل ہے، 11 مہینوں سے ہٹ کر. اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جو ہے احساسات ایک چیز کی جو ہے نسبت جو ہے اندازہ کرتے ہیں. اور وہ چیز کیا ہے؟ 11 مہینوں میں ایک ایسی چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ جو اس جو ہے مہینے میں احساس ہوتا ہے. ایک فیلنگ ہے
کہا جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے اور کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے. کہا وہ خدا ہے. کہا اے میرے بندے میں رحمان تو بھی رحمان ہے، میں رحیم تو بھی رحیم ہے، میں کریم تو بھی کریم ہے. کل دعا افتتاح کے حوالے سے عرض ہوا ہوا یطعم ولا یطعم، اور قرآن مجید کے اندر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بلند ہے. ماہ رمضان جو ہے میرے اور آپ کے ہاتھوں کو بلند کرنے والا مہینہ ہے. کہا اطعام کرنے والے بنو، اطعام لینے والے مت بنو. ہاتھ بلند رہے یعنی دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نہ ہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان فطرت کی طرف برگشت ہے. سیکنڈ ٹائم عرض کروں، جذباتی گفتگو نہیں، احساساتی نہیں، تدبر کے ساتھ اور غور کے ساتھ. قرآن کی دہلیز اور اسی سے جو ہے دروازہ کھٹکھٹائیں، آواز آئے گی. ہر قرآن مجید کی آیت ایک گھر ہے، اور ہر گھر کا ایک دروازہ. دروازے کے جو ہے پس دروازہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں، آپ کی مثال نہیں، آپ مستثنا ہیں، ہم اپنی مثال دیے دیتے ہیں. ہم کسی کے یہاں پہنچے، غور سے سنیے گا اس مطلب کو ہضم کرنے کے لیے، اور ہم دروازے کے اس جانب کھڑے ہیں. ہمارے جاننے والوں کا وہاں سے گزر ہوا، کہا مولانا یہاں کیسے؟ کہا صاحب خانہ سے ملنا ہے. کہا اچھا نوک کیا ہے آپ نے، بیل دی ہے؟ کہا نہیں، بس یہیں کھڑے رہیے. یہی جواب آئے گا نا. کہا مولانا پھر یہیں کھڑے رہے. کہا کیوں؟ کہا جب تک دق الباب نہیں کریں گے صاحب خانہ جواب نہیں دے گا. ہر آیت کریمہ ایک گھر ہے، اور ہر گھر کا ایک دریچہ ہوا کرتا ہے، اور ہر دریچہ دق الباب چاہتا ہے تاکہ اس آیت کا صاحب مجھ سے اور آپ سے کہے کہا کیا جاننا چاہتے ہو. خوب آیت کی نسبت جو ہے دریچے پر نوک کیا ہے، جو تھوڑے دن پہلے عرض ہوا افلا یتدبرون القرآن. بس یاد رکھیے گا عزیزان احمد، باتیں بہت زیادہ ہیں. بس خدا کی نیچر میں اور ہماری نیچر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ لا تبدیل لخلق اللہ. کہ اگر کوئی انسان جاننا چاہے تو اس نیچر کو پا سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ اس کیسے کو جواب بالکل انتہائی آیت میں دیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی غفلت غفلت اور غفلت. دعا کرنے والا انسان وہی انسان ہے کہ جو غفلت سے عاری ہو، جو متوجہ ہو. میں اور آپ جو ہے مختلف دعائیں کرتے ہیں رمضان میں، رمضان سے ہٹ کر. ہر دعا جو ہے اس کا ایک تقاضا ہے داعی سے. کہ کیوں جو ہے اپنے آپ کو محتاجی کی منزل پر لے کر نہیں آتا؟ کیوں مستقل مزاجی؟ اپنے آپ کو مستقل حساب مت کر. بے محض اس کے کہ جیسے ہی جو استقلال سے دور ہوا، عاجزی سے نزدیک اور نزدیک اور نزدیک ہوا، خود خدا آگے بڑھ کر کہے گا مانگ اے میرے بندے کیا چاہتا ہے. وہ مثنوی مولانا روم کی میں اور آپ شاید فراموش کر گئے ہوں، جیسے ہی جو کیا ہے ہم کہیں گے یاد آ جائے گی. مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص جو ہے پوری رات الہی 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 کہنے میں جو ہے مشغول رہا. بہت غور سے سن. پوری رات گزر گئی اور گزرنے کے بعد جو ہے تھک گیا، لیکن تھکن کے عالم میں اس نے احساس کیا کہ واقعاً ادعونی استجب لکم درست ہوتا تو خداوند عالم جو ہے میرے الہی کہنے پر جواب ضرور دیتا. ما ھذا. مولانا روم کہتے ہیں یہ وسوسہ شیطانی ہے. کہ اگر خدا ہوتا اور یہ خدا کا فرمان
تو ضرور تجھے جواب دیتا۔ ایسے عالم میں تھک ہار کر یہ دعا مانگنے والا سو گیا۔ اب عالم خواب میں خضر راہ کو دیکھا، کہا اس خضر راہ نے نزدیک ہو کر کہا، اس دعا مانگنے والے سے مولانا روم کہتے ہیں، فارسی میں اشعار ہیں، کیونکہ مجلس کی نشست ہماری طولانی ہو جائے گی، ورنہ جو کیا ہے وہی اشعار بے نہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ کہا اے اداس، کیوں اداسی؟ کہا خدا کا کلام سنا، ادعونی استجب لکم، لیکن کوئی شنوائی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو خضر راہ کیا کہتے ہیں؟ کہا خضر راہ نے جواب دیا، کہا احمق، دیوانہ ہے۔ کہا کون سا احمق پن، کون سی دیوانگی؟ کہا یہی تیرا الہی کہنا، خدا کا لبیک کہنا ہے۔ اگر واقعاً جو ہے یہ تمثیل ہو گئی تمام مولانا روم کی، اگر عزیزان من تھوڑا سا صدق دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس تمثیل پر غور کریں، کیونکہ بندہ عاجز ہے۔ ہاں، عاجز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کی نسبت مالک نہیں، ناداری محض ہے، فقر ذاتی ہے، احتیاج ذاتی ہے۔ جہاں پر احتیاج ذاتی اور ذاتی ہو وہاں مالکیت کا تصور آتا ہے؟ ہرگز۔ پس مالک کون ہے؟ کہ وہ رب ذوالجلال۔ خدا کیا کہتا ہے سورہ انفال میں، سورہ یونس میں، سورہ آراف میں؟ جیسے پڑھوں گا آپ کے اذہان کام کریں گے، کیونکہ دعاؤں کا حصہ بھی ہے یہ، مختلف دعاؤں میں اس قسم کی آیات کو کوٹ کیا گیا ہے، تو دوبارہ سنتے جائیے۔ دعا تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی۔ خدا کیا کہتا ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کل شب جمعہ گزری ہے نا، کون سی دعا پڑھی ہم نے؟ دعائے کمیل۔ دعائے کمیل کو اگر بیچ و بیچ ملاحظہ کریں تھوڑا سا آگے جا کر، مولا کا جو ہے اظہار عاجزی، اس کی تعلیم اور تربیت مجھے اور آپ کو، خود تو جو ہے تعلیم شدہ ہیں اور تربیت شدہ، مجھے اور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا معلم اور تمہارا مربی۔ اے مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہ تم کچھ بھی تو نہیں۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ کبھی غور کیا ہے مجھ جیسے انسان نے اس فقرے پر؟ یا خالی لقلقہ زبانی ہے؟ دعا اس وقت جو ہے دعا ہوتی ہے کہ جب زبان سے اتر کر دل کی جو ہے دیواروں سے ٹکرائے۔ سائیکل یا موٹر سائیکل جو ہے یا گاڑی اگر کسی اسٹینڈ پر کھڑی ہو اور مجھ جیسا انسان جو ہے پیڈل پر پیڈل دیا جائے، گاڑی کی ریس پر ریس دیا جائے اور نیچے ملاحظہ نہ کرے اور مجھ سے دریافت کیا جائے، کہا مولانا کتنا چلے؟ کہا بہت چلا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اتنے پیڈل دیے ہیں، اتنی ریس۔ کہا ذرا نیچے دیکھیں، ذرا نیچے دیکھیں۔ نیچے دیکھا تو جو ہے وہیں کے وہیں ہیں۔ کہا مولانا کہنا کیا چاہے؟ دعا زبان سے جو ہے حرکت کرے، دل کی جو ہے زمین سے ٹچ ہو۔ اگر جو ہے اسٹینڈ پر کھڑی رہی تو آگے نہیں بڑھے گی۔ قلب کی زمین پر اس ویل کو جو ہے ٹچ ہونا ہے۔ اور اب اسپیڈ دو۔ کہا وہ اسپیڈ کس طرح سے؟ کہو اللہم، کہو الہی۔ مناجات شعبانیہ پڑھی ہے ابھی ہم نے اور آپ نے۔ اگر آپ تھکے نہیں ہیں بلند آواز سے صلوات بھیجیں۔ خاصہ ہے دعائے مناجات شعبانیہ کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو مناجات سے بھی تعبیر کیا اور دعا بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ کل وقت رہا
اور ذہن حاضر رہا ہمارا تو ضرور دعا اور مناجات کے درمیان چاشنی کا احساس کریں گے کہ دعا یعنی کیا اور مناجات یعنی کیا. لیکن اس شعبانیہ کو دیکھیں، مناجات شعبانیہ کو اول سے لے کر آخر تک جز الہی کے اور کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. ایک ہے اللہم، ایک ہے الہی. کیا فرق ہے؟ اللہم اے میرے پروردگار، الہی اے میرے پروردگار. لیکن یہ ترجمہ غلط ہے. الہی یعنی اے میرے معبود، لیکن جو ہے الہی میں جو ہے اللہ جو ہے عربی لحاظ سے مضاف ہوا ہے یا متکلم کی طرف، یعنی میں جو ہے بندہ ہوں اور تو معبود. بندہ جو ہے معبود سے جو ہے ممکن نہیں جدا ہو. لہذا جو ہے پوری مناجات شعبانیہ کو ملاحظہ کریں، نزدیک اور نزدیک اور نزدیک اور کلوز اور کلوز اور کلوز ہوتا ہے. بس مناجات شعبانیہ میں نہیں جانا ہے مجھے. صلوات بھیجیں محمد بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد قل لا املک بس مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہا عزیز من، تو کسی بھی چیز کا تو مالک نہیں. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. بارہا اس کو معاف کر دے، اس بندے کو معاف کر دے کہ جو واقعاً بندہ ہے اور کسی چیز کی نسبت مالک نہیں، اور اگر مالک ہے الا الدعاء، دعا کا مالک ہے. دعا کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس دعا کا جو ہے نتیجہ یہ ہے کہ انسان جز عاجزی کے کچھ بھی تو نہیں، اور جب عاجزی کے کچھ بھی نہیں تو پھر ایک کام کریں، دعا اس کے ذریعے سے احساس کریں ایک معجون کا. زیادہ زحمت نہیں دیں گے، کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. جب کہہ دیا ہے تو اب کچھ سنتے جائیے. معجون کو معجون کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ معلوم ہے مولانا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کہ چند چیزوں کا جو ہے مجموعہ اسے کہا جاتا ہے معجون. آسان زبان میں طبیب فراہم کرتا ہے، نسخہ ہے بیماریوں کا، جو اسے نوش کرے گا اور تناول کرے گا نتیجہ جو ہے شفا شفا اور شفا. دعا معجون ہے. اہل دل اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ عزیزوں کہ جانتے ہو دعا معجون ہے تو چند چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو پنہا ہیں. آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں. کہ بتلائیے. کہ ایک فقر یعنی محتاجی، یعنی ناداری، یعنی عاجزی. دوسرے علم بے عاجزی اور ناداری، علم بے عاجزی اور ناداری. علم بے فقر یعنی فقر کی نسبت آشنا ہونا، اور دوسرا یعنی تیسرا مرحلہ وہ ہے اظہار فقر. تین چیزیں ہیں. دعا اس وقت جو ہے دعا ہوتی ہے اور اہل دعا اس وقت اہل دعا ہوتے ہیں کہ جب جو ہے جانتے ہوں کہ جو ہے فقیر ہے، محتاج ہے، اور جب جو ہے اس محتاجی کا اظہار کریں گے خدا کی طرف سے جو ہے لبیک ضرور سنیں گے. کا اسے کہتے ہیں دعا. یہیں پر ہی کلوز کرتے ہیں آج کی نشست کو. کل یہیں سے شروع کریں گے کہ اگر فقر ہے تو فقر کیا چیز ہے، آگاہی بے فقر اگر ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اظہار بے فقر
کون سا بینیفٹ اور نفع دیتا ہے انسان داعی کو۔ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہے اور ماہ مبارک رمضان کے ایام باقی ہیں اور یہ جاری و ساری رہیں گے۔ مجھے اور آپ کو خدا حیاتی دے، لیکن کون سی حیاتی؟ ظاہری اور باطنی۔ ظاہری حیاتی کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں کہ عرض ہوا آغاز جو ہے نشست میں کہ ایک ہے سوار ایک ہے سواری۔ ظاہری جو ہے حیات جو ہے سواری کا نام ہے، اور باطنی جو ہے حیات جو ہے وہ سوار کا نام ہے۔ خوشا بحال وہ سواری اور خوشا بحال وہ سوار کہ جو ہے آغاز کرے نہیں اور جو ہے صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ صلوات بھیجیں۔